مرکز کی انجیل اور اس کا 8واں باب اور اس کی پہلی 26 آیات ہیں۔ آج جو بات ہے وہ یوں ہے کہ ہم آ، سارے حصے کو تلاوت نہیں کریں گے، ایک لمبا حصہ ہے، تو ہم حصہ بہ حصہ جیسے جیسے اس کی تشریح کرتے چلے جائیں گے، ہم خداوند کے کلام کو ساتھ ساتھ میں پڑھتے چلے جائیں گے۔ تو ابھی فی الحال جو ہے وہ میں پہلی 10 آیات کا حصہ جو ہے اس کی تلاوت کروں گا۔ تو آپ اگر سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو ضرور آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ کے پاس بائبل مقدس کھلی ہے تو مرکز کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی پہلی 10 آیات ابھی ہم کو پڑھیں گے اور اس کی تفسیر سیکھیں گے۔ میں نہایت شکر گزار ہوں خدا کا کہ اس کا کلام ہمارے سامنے موجود ہے، جو ہزاروں سال سے محفوظ ہے، اور یہ اس کی قدرت ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے، اسی لیے وہ خدا ہے۔ آئیں ہم پہلی آیت سے پڑھیں۔ ان دنوں میں جب پھر بھیڑ جمع ہوئی اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہ تھا، تو اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا، مجھے اس بھیڑ پر ترس آتا ہے، کیونکہ یہ 3 دن سے برابر میرے ساتھ رہی ہے اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں۔ اگر میں ان کو بھوکا گھر کو رخصت کروں تو اگر میں ان کو بھوکا گھر کو رخصت کروں تو راہ میں تھک کر رہ جائیں گے، اور بعض ان میں سے دور کے ہیں۔ ان کے شاگردوں نے اسے جواب دیا کہ اس بیابان میں کہاں سے کوئی 3 روٹیاں لائے، اتنی روٹیاں لائے کہ ان کو سیر کر سکے۔ اس نے ان سے پوچھا، تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ انہوں نے کہا، 7۔ پھر اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ زمین پر بیٹھ جائیں، اور اس نے وہ 7 روٹیاں لیں اور شکر کر کے توڑی اور اپنے شاگردوں کو دیتا گیا کہ ان کے آگے رکھیں، اور انہوں نے لوگوں کے آگے رکھ دیں۔ اور ان کے پاس تھوڑی سی چھوٹی مچھلیاں تھیں۔ اس نے ان پر برکت دے کر کہا کہ یہ بھی ان کے آگے رکھ دو۔ پس وہ کھا کر سیر ہوئے اور بچے ہوئے ٹکڑوں کے ساتھ ٹوکڑے اکٹھے کیے، اور لوگ 4000 کے قریب تھے۔ پھر اس نے ان کو رخصت کیا اور فی الفور اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کر دل منتا کے علاقہ میں گیا۔ بہت زیادہ مشکل نام، لیکن یہاں پر جو بات ہے وہ پہلی 10 آیات میں ہمیں چند جو ہے باتیں ان کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات، پچھلے ہفتے میں جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھ رہے تھے 7ویں باب میں، تو ہم سیکھ آئے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ غیر قوموں کے علاقہ میں ہیں۔ یہ وہ غیر قوموں کے علاقے ہیں جہاں پر مذہبی رہنما جانا پسند نہیں کرتے۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ غیر قوموں کے پاس اگر وہ جائیں گے تو ناپاک ہو جائیں گے۔ اس لیے جب وہ غیر قوموں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے عالم جو ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ اگر تمہارے لیے کچھ مسئلہ ہو کہ آپ نے وہاں ہی سے گزرنا ہے تو آپ کو گدھے کے اوپر یا کسی جانور کے اوپر یا کسی انسان کے کندھوں کے اوپر یا ساحل کے اوپر سے آپ کو گزرنے کی، یعنی کہ اتنا غلیظ ترین ان کے لیے یہ علاقہ تھا۔ لیکن یسوع مسیح وہاں پر نہ صرف جاتے ہیں بلکہ وہاں پر وہ ایک یونانی عورت کو شفا دیتے ہیں، اور اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ 4000 غیر قوم کے لوگوں کو 5000 جب پہلے لوگوں کو کھانا کھلایا تو وہ مرد تھے، خواتین اور بچے علیحدہ تھے،
لیکن یہاں پر لکھا ہے 4,000 لوگ. تو یہاں سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ یہ دونوں 5,000 لوگوں کو جب مسیح نے کھانا کھلایا تو وہ فرق جگہ تھی. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح فرق جگہ پر ہیں، فرق لوگوں کے درمیان میں ہے، اور وہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. اور مسیح جو ہیں وہ دیپلکس، یعنی کہ جسے یونانی میں 10 شہر کہتے ہیں، یہ اس جگہ سے ہیں، ڈاکا. اور جو سٹی کا نام ہے دپکلس. سو مسیح جو ہیں ان 10 شہروں میں موجود ہیں، اور یہ 10 شہر جو ہیں وہ غیر قومیں کہلاتی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہم اس کے بارے میں آپ کو بتا سکتے ہیں، لیکن خصوصی بات یہاں پر جو خاص بات آپ کے یاد رکھنے کے لیے ہے کہ یہ 4,000 کا جو لوگوں کو کھانا کھلانے کا معجزہ ہے، یہ غیر اقوام میں ہوا. سب سے اہم ترین بات. اور یہاں پر مسیح یسوع ایک لفظ جو ہے وہ ہمیں کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور وہ ہے کہ مجھے اس بھیڑ پر ترس آتا ہے. تو یہ جو لفظ ہے ترس، اسے جو ہے وہ انتہائی اہم یہاں پر قرار دیتے ہیں خدا کے خادمین جب وہ اس لفظ کو پڑھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ ترس ہے جس کو انگریزی میں جب بیان کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے دی سیٹ آف ایموشنس. یعنی کہ یہ وہاں سے آواز، یہ ترس مسیح کا وہاں سے نکل رہا ہے جہاں سے ہر قسم کی ایموشنز جو انسان میں ہوتی ہیں وہ وہاں سے پیدا ہوتی ہیں. سو یہ بہت زیادہ اندرونی، اندر سے جو ہے یہ ایموشن مسیح کے آ رہے ہیں. ترس جو ہے مسیح کے اندر سے آ رہا ہے. دوسرے معنوں میں جب کوئی شخص کسی کو دیکھتا ہے اور اس کے کام کو دیکھ کے، اس کے عمل کو دیکھ کے، اس کی محبت کو دیکھ کے، اس کے جذبے کو دیکھ کے، اس کی محنت کو دیکھ کے، وہ اس کے رون کٹے جو ہے رنگ، وہ رونگٹے جسے کہتے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ یہ بندہ کتنی محنت کر رہا ہے، یہ مجھ سے کتنی محبت رکھتا ہے. سو یہ جو اظہار ہے مسیح کا، یہ صرف اس لیے نہیں کہ وہ بھوکے ہیں، بلکہ مسیح ان کے جذبے کو جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے کتنے دن سے ہیں؟ 3 دن سے ہیں. ابھی 1 گھنٹہ اگر میں آپ کو یہاں پہ کلام سناؤں تو آپ شاید کہیں گے کہ یہ بندہ مجھے ہمیں چھوڑ نہیں رہا، اس کو شاید آج ہی اس نے سب کچھ سنوا دینا ہے. لیکن اندازہ کریں یہ لوگ مسیح کے کتنے بھوکے تھے کہ 3 دن یہ مسیح کے ساتھ ہیں. اور مسیح ان کو دیکھ کر، ان کی محبت کو دیکھ کر وہ ان پر ترس کھاتا ہے. خصوصی طور پر نئے عہد نامہ میں جہاں پر بھی مسیح نے ایسے ترس کا اظہار کیا ہے تو علماء اکرام کہتے ہیں کہ یہ ایسا مسیح کا رد عمل ہے جس میں اس کی چاہت، ہمدردی، اور وہ اس بندے کو دیکھ کر اس سے محبت رکھتا ہے. مثال کے طور پر ہم نے یونانی عورت کے بارے میں دیکھا تھا، اور مسیح نے جب اسے آزمانے کے لیے سوال کیا اور اس کے جواب میں مسیح کیا کہتے ہیں جب اس نے کہا کہ ہاں مالک، جو کتے ہیں وہ بھی مالک کے میز سے گرے ہوئے ٹکڑے کھاتے ہیں. تو مسیح کہتے ہیں کہ تیرا ایمان بہت بڑا ہے. یہ اندر سے مسیح کے جو ہے وہ محبت اٹھی. ایک اور پہلو ہے جہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کو ترس آتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن تک کلام نہیں پہنچا تھا،
یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں خدا نے باپ ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ تیرے وسیلہ سے غیر قومیں برکت پائیں گی۔ اور اور ابھی ہم نے زبور 72 پڑھا ہے، اس میں بھی ہمیں جو ہے وہ غیر قوموں کے لیے نور کی بات، خدا کے فضل کی بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ یعنی کہ پرانا عہد نامہ اور پرانے عہد نامہ کے انبیاء اکرام بار 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 غیر قوموں کے بارے میں ترس، خدا کی ہدایت، روشنی، رہنمائی اور خصوصی طور پر مسیح کے بارے میں پیشن گوئیاں کرتے آئے ہیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یحییٰ کے والد جب حضرت یحییٰ کے لیے دعا کرتے ہیں، اسے دعا دیتے ہیں، اور اس کو گیت کے طور پر ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل میں، تو وہاں پر بھی غیر قوموں کے لیے مسیحا کے انتظار کے لیے جو ہے وہ بات ہم سیکھتے ہیں۔ اور خصوصی بات جب ہم اس بات کو سیکھتے ہیں تو کتنی بار اب تصور کریں غیر قوموں کو بتایا گیا ہوگا کہ مسیحا آئے گا اور تمہیں بھی خدا کی خبر دے گا۔ کتنی بار آپ تصور کریں ان کو رد کیا ہوگا کہ وہ ہیکل میں نہیں آ سکتے، وہ ہماری عبادت گاہوں میں نہیں بیٹھ سکتے۔ آج بھی آپ اس بندش کو دیکھ سکتے ہیں کہ صرف جو جو عالمگیری مذہب نہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی جو عبادت گاہیں ان کے سامنے ہی کہہ دیتے ہیں کہ غیر یہودی یا اگر کوئی دوسرا مذہب جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ دوسرے لوگ ان کی عبادت گاہوں میں آئیں، تو وہاں پر غیر مذاہب کے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا داخلہ ممنوع ہے۔ تصور کریں کہ وہ کس قدر زندہ خدا کے پاس آنے کا شوق رکھتے تھے۔ تصور کریں کہ ان کے دلوں میں کیسے خدا کی محبت تھی۔ تصور کریں انہوں نے کتنی بار سنا ہوگا۔ مثال کے طور پر یہاں پر حضرت یحییٰ جو ہیں، حضرت یحییٰ کے والد زکریا، وہ یوں کہتے ہیں حضرت یحییٰ کے بارے میں، اے لڑکے تو خداوند کا نبی کہلائے گا کیونکہ تو خداوند کی راہ ہے۔ سو یہاں پر حضرت یحییٰ کے والد اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ حضرت یحییٰ جو ہیں وہ کس کے لیے آئے ہیں؟ خداوند کے لیے۔ اور ہم جانتے ہیں انجیل مقدس کے مطابق کہ وہ یسوع مسیح کے لیے ہیں، اور مرکز کی انجیل کے ابتدا ہی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یسوع مسیح خداوند ہیں یحییٰ کے۔ اور اسی لیے تو یحییٰ کے پاس جب وہ بپتسمہ کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خداوند یہ کام تو میں تجھ سے چاہتا ہوں، لیکن مسیح کیا فرماتے ہیں کہ ساری شریعت کا پورا کرنا جو ہے اسی طرح مناسب ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول نہیں آیا جو اس لیے آیا ہو کہ شریعت کو پورا کرے۔ حضرت موسیٰ آئے شریعت لے کے، اور انبیاء کرام آئے اسی شریعت کی دہرائی کرنے کے لیے، لیکن یہ واحد خداوند ہے جو اس کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور یہاں پر کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ تو خداوند کی راہیں تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بخشے۔ کیا کرے؟ نجات کا علم بخشے جو ان کو گناہوں کی معافی سے حاصل ہو۔ یہ ہمارے خدا کی عین رحمت سے ہوگا، جس کے سبب سے یہ غور طلب اب آیت ہے، اور یہ آیت دراصل ملاکی نبی آخری جو کتاب ہے پرانے عہد نامے کی، یہ اس کے آخری حصہ سے یہ آیت یہاں پر کوٹ کی گئی ہے۔ اور حضرت زکریا جو بخوب جانتے ہیں کہ یہ آیت کس کے لیے تھی اور کس مقصد کے لیے تھی، یہ آنے والے مسیح کے لیے جس کو وہ خداوند کہتا ہے اس کے بارے میں تھی، اور یوں فرماتا ہے یہ ہمارے خدا کے عین رحمت سے ہوگا
جس کے سبب سے عالم بالا کا آفتاب ہم پر طلوع کرے گا، تاکہ ان کو، یہ کون ہیں جن کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ ان کو جو اندھیرے اور موت کے سایہ میں بیٹھے ہیں، روشنی بخشے اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے۔ سو یہ وہ لوگ ہیں جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں۔ یہودی لوگ غیر قوموں کے بارے میں یہی سمجھتے تھے کہ یہ تاریکی میں رہتے ہیں، یہ اندھیرے میں رہتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں، لیکن آفتاب صداقت کی کرنیں ان پر بھی پڑتی ہیں۔ اور یہاں سے ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا وہ وعدہ جو غیر قوموں کے لیے بھی تھا، وہ ہمیں پالوس رسول یہاں گلتیوں کے خط کو میں لکھتے ہوئے بڑے واضح طور پر بیان کرتے ہیں، کیسے وہ پورا ہوتا ہے۔ اور حیرانگی کی بات ہے، یہ زبان کبھی بھی کسی مذہب میں آپ کو نہیں ملے گی، لیکن خدا کے کلام میں آپ کو یہ زبان ضرور ملے گی جو یہاں پر استعمال ہوتی ہے۔ غلطیوں 3:26 سے 29 میں، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسو میں ہے خدا کے فرزند ہو، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا۔ نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسو میں ایک ہو۔ اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق وارث ہو۔ یہاں پر پولس رسول ہمیں سکھا رہا ہے کہ مسیح یسو جب ان غیر قوموں میں ہے تو دراصل اس کمپیشن کے ساتھ ہیں، اس ترس کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں جو وہ نبیوں کے وسیلہ سے، یہودیوں کے وسیلہ سے سنتے رہے کہ ایک شخص آئے گا جو ان تمام تر لعنتوں کو ہم سے دور کرے گا۔ اور جب وہ دیکھتے ہیں مسیح کو تو وہ اس کے ساتھ 3 دن تک رہتے ہیں، اور مسیح کو ان پر ترس آتا ہے۔ اگر آپ مسیح کو آج دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہی آپ کا نجات دہندہ ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ وہی شریعت کو پورا کرنے آیا ہے، کیونکہ میں شریعت کو پورا نہیں کر سکتا، کوئی بھی انسان شریعت کو پورا نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں شریعت کا معیار، حضرت آدم سے صرف ایک نافرمانی ہوئی اور اس کی بدولت اسے جنت سے یعنی باغ عدن سے نکلنا پڑا۔ خدا کے ساتھ تھا، خدا کے ساتھ سے نکلنا پڑا۔ شریعت کا یہ معیار ہے۔ اور اگر آپ جان جاتے ہیں کہ یسوع مسیح وہ واحد ہستی ہے، وہ خداوند ہے جو نہایت رحیم ہے، وہ آپ کو بچا سکتا ہے، تو یقیناً مسیح آپ پر ترس کرتا ہے اور وہ آپ کو بچا سکتا ہے۔ پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں غیر قوم والا ہوں، بلکہ یہاں پر لکھا ہے کہ ہم سب اس کے فرزند بن جاتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 12ویں آیت، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے ان سب کو خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ یہ جو معجزات ہیں یہ مسیح غیر قوموں میں کرتے ہیں، اور اس کی پیشن گوئیاں جو ہیں وہ بے شمار یہاں پر لکھی ہیں۔ اگر آپ نوٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، ہم آپ کو آج کے نوٹس فراہم کریں گے۔ یرمیہ کی جو ہے کتاب، اس کے 16 باب کی 19 سے 21 تک میں پڑھوں گا، اور یہ ایک پیشن گوئی آپ کے سامنے پیش کر رکھوں گا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ یہ دلیلیں، یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں، یہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ کلام مقدس میں سے ہے۔ اے خداوند میری قوت اور میرے گاڑ، اور مصیبت کے دن میری پناہ گاہ، دنیا کے کناروں سے قومیں تیرے پاس آ کر کہیں گی کہ فی الحقیقت
ہمارے باپ دادا نے محض جھوٹ کی میراث حاصل کی، یعنی بتلان اور بے سود چیزیں. کیا انسان اپنے لیے معبود بنائے جو خدا نہیں ہے؟ اس لیے دیکھ، میں اس مرتبہ ان کو آگاہ کروں گا. میں اپنا ہاتھ اور اپنا زور ان کو دکھاؤں گا، اور وہ جانیں گے کہ میرا نام یہوہ ہے. اور مرکس ہمیں انجیل کے شروع میں کیا بتاتا ہے؟ کہ وہ یہوہ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہوہ جو یسوع مسیح ہے وہ آیا ہے تاکہ ہمیں وہ نجات دے سکے. مسیح کیا کہتے ہیں؟ کہ میں تندرستوں کو نہیں بلکہ بیماروں کو چنگا کرنے آیا ہوں. اگر آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ گناہ کی وجہ سے بیمار ہیں تو مسیح آپ کے لیے بھی آیا. آپ کو جو ہے وہ اس کے بارے میں اگر مزید کوئی سوال ضرور آپ کریں. بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم آگے چلیں گے اور یہاں پر ہم اس بات کو سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ مسیح یسوع جو ہیں وہ جب ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ ترس کھاتے ہیں، تو اس سے کیا ہم ایک بات سیکھتے ہیں؟ وہ معجزہ کر کے دکھاتے ہیں. اور اس معجزے سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اس معجزے سے ہم سیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نیا موسیٰ ہے. یہ بات ہم نے 2 دفعہ اپنے مختلف سرمنز میں کی، اور اگر آپ ان میں جائیں تو خصوصی طور پر مرکز کی انجیل اس کے 6 باب میں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ مسیح یسوع جو ہے وہ نیا موسیٰ ہے. اکثر جو ہیں وہ مختلف مذاہب کے لوگ اس بات کو اپنے بانی کے بارے میں اکثر کہتے ہیں کہ جو وعدہ شدہ موسیٰ تھا وہ ہمارا بانی ہے. خصوصی طور پر ہمارے جو مسلمان دوست بہن بھائی ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ پیشن گوئی دراصل حضرت محمد سے نے پوری کی. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کیسے نئے موسیٰ ہے. پہلی بات، جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ استثنا 18 باب سے تعلق رکھنے والے نئے موسیٰ ہیں. وہ اس لیے نئے موسیٰ نہیں کہ وہ انسان ہیں، اس لیے وہ نئے موسیٰ نہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ انسانی طور پر اپنے آپ کو ثابت کیا، یہ وہ نہیں، بلکہ عین وہ کام جو حضرت موسیٰ نے کیے، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ نیا موسیٰ ہے. مثال کے طور پر یہاں پر ہم ایک بڑے معجزے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور وہ ہے من جو موسیٰ نے کھلایا تھا. اس کے بارے میں مسیح یسوع دے کر اس کو ثابت کرتے ہیں کہ میں دراصل نیا موسیٰ ہوں. میں وہ موسیٰ ہوں جس کے بارے میں بتایا گیا تھا استثنا اس کی 18 باب میں. یہ کیا بات ہے اور کیسے ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ مسیح پر فٹ آتی ہیں؟ خصوصی طور پر اس وقت کے ربی جو ہیں اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ جو نیا موسیٰ آئے گا اس کی خدمت جو ہے وہ پرانے موسیٰ سے بھی بڑی ہوگی. وہ حیرت انگیز کام کرے گا. مثال کے طور پر ہم یہاں پر کیونکہ 4,000 لوگوں کو روٹی کھلانے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ واقعہ جو ہے وہ کہاں پر ہوا؟ بیابان میں. اور آپ دیکھتے ہیں ان آیات میں جو ہے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیابان میں ہم اتنی روٹیاں کہاں سے لائیں؟ اور یہاں سے ہم سیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں جو معجزہ ہوا تھا وہ بھی بیابان میں ہوا. اس لیے اس بات کی جو ہے وہ اشارتاً مرکز لکھتے ہوئے بتاتا ہے کہ یہ بیابان میں واقعہ ہوا ہے، کسی گاؤں میں یا کسی ہوٹل کے سامنے نہیں جہاں سے وہ پکڑ کے روٹیاں لے آئیں گے، بلکہ یہ بیابان میں ہے. اور وہ وہاں پر روٹی کھاتے ہیں، اور وہاں پر آپ شاگردوں کے تکرار کو دیکھتے ہیں، سوال کو دیکھتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ارد گرد بھی ایسی جگہ نہیں جہاں سے وہ روٹی لے سکیں. دوسری بات، جب آپ پڑھتے ہیں
خروج کی کتاب اس کے 16 باب کو، تو وہاں پر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جب موسیٰ یہ معجزہ دکھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہوہ خدا نے یہ معجزہ کیا ہے۔ خروج 16 باب اور اس کی 7ویں آیت میں یہوہ نے موسیٰ سے کہا، اس معجزے کے نتیجے میں تم جانو گے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ سو اس بات کو آپ دیکھیں کہ وہ اس بات کو نظر انداز نہیں کر رہا کہ یہ معجزہ کس نے کیا ہے۔ وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ معجزہ اس لیے پیش کیا گیا، اس لیے دکھایا گیا کہ لوگ جانیں کہ یہ معجزہ موسیٰ نے نہیں کیا بلکہ خداوند خدا نے، یعنی کہ یہوہ خدا نے کیا۔ اور اس کی جو تشریح ہے، اس کی جو اظہار ہے، اس کی جو تفسیر ہے، وہ ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے، یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب اور اس کی 25 سے لے کے 59ویں آیات تک۔ لیکن یہاں پر میں جو ہے چند آیات آپ کے سامنے پڑھوں گا، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب آپ کے سامنے موجود ہے۔ وہاں پر مسیح یسوع کیا کہتے ہیں؟ مسیح یسوع لوگ آتے ہیں اور مسیح کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے ربی تو یہاں کب آیا؟ تو مسیح نے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ معجزے دیکھیں، بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے۔ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے، جس سے ابن آدم تمہیں دے گا، کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسی پر مہر کی ہے۔ بس انہوں نے اس سے کہا، پھر تو کون سا نشان دیتا ہے؟ اور آگے ہم نے جو ہے وہ ہماری آیات ہیں یہاں پر 11 سے لے کے 13 تک، اور اس میں فریسی جو ہیں وہ مرکز کی انجیل جب ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کی 11 سے 13 آیات آپ کے سامنے موجود ہیں۔ وہاں پر بھی وہ مسیح سے نشان مانگتے ہیں، اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ نشان مانگتے ہیں۔ مرکز کی انجیل 8ویں باب میں مسیح نے انہیں نشان نہ دیا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تھام لیا، سوچ لیا تھا، سمجھ لیا تھا کہ ہم نے مسیح کو قبول نہیں کرنا، اور یہاں پر بھی یہی بات ہوتی ہے۔ پس انہوں نے اس سے کہا، پھر تو کون سا نشان دکھاتا ہے تاکہ ہم دیکھ کر تیرا یقین کریں؟ تو کون سا کام کرتا ہے؟ ہمارے باپ دادا نے بیابان میں کیا کھایا؟ من کھایا۔ اب وہ کہنے ہیں کہ ہمیں روٹی دوبارہ کھلا، جبکہ وہ پہلے کھا چکے تھے۔ یسوع نے اس سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ لیکن میں نے تم سے کہا کہ تم نے مجھے دیکھ لیا پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ انہوں نے پہلے بھی روٹی کھا لی تھی لیکن وہ ایمان جو ہے وہ نہیں لاتے، ان کو دیکھ کر بھی، تو پھر بھی وہ نشان مانگ رہے ہیں۔ یہ ہٹ درمی ہوتی ہے کسی بھی شخص کی، جب بھی اس کو وہ دکھا دیا جاتا ہے نشان، جب بھی اس پر بات ثابت کر دی جاتی ہے، اور وہ اسی بات پر ڈٹا رہتا ہے جو اس نے کسی سے سیکھ لی ہو، رٹی رٹائی، اور اسی کو وہ رٹتا رہتا ہے، رٹتا رہتا ہے، رٹتا رہتا ہے، اور اس کو قبول نہیں کرتا جو اس کو دکھایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کس طرح کے ہیں، اور مسیح یسوع نے ان کے بارے میں اس باب میں بڑے واضح طور پر جو ہے وہ ہمیں بتایا ہے۔ یہاں پر مسیح کہتے ہیں، کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں، بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں۔ اور میرے بھیجنے والے کی مرضی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے میں اس میں سے کچھ کھو نہ دوں، بلکہ اسے آخری دن پھر زندہ کروں، کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو بیٹے کو دیکھے اور اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں۔ یہ ہے خدا کی مرضی، لیکن وہ قبول نہیں کرنا چاہتے مسیح کو۔ پھر مسیح نبیوں کی جو ہے وہ بات بتاتے ہیں۔ نبیوں کے صحیفوں میں یہ لکھا ہے، وہ سب خدا سے تعلیم یافتہ ہوں گے، جس کسی نے باپ سے سنا اور سیکھا ہے
وہ میرے پاس آتا ہے. سنیں، یہ مسیح آپ بتا رہے ہیں کہ ان کے دلوں کے اوپر جو پتھر ہے وہ کس چکر میں پڑا ہوا ہے. وہ میرے پاس، وہ کہتے ہیں جس کسی نے باپ سے سنا اور سیکھا ہے وہ میرے پاس آتا ہے. یہ نہیں کہ کسی نے باپ کو دیکھا، مگر جو خدا کی طرف سے ہے اسی نے باپ کو دیکھا ہے. میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. زندگی کی روٹی میں ہوں. تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے. یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے تاکہ آدمی اس میں سے کھائے اور نہ مرے. پھر مسیح یسوع دوبارہ خروج 3 باب اس کی میں ہوں کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ یہوہ. یہاں پر پھر وہ کہتے ہیں میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری. اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو اب تک زندہ رہے گا، بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے. یہاں پر مسیح یسوع اب بات کرتے ہیں اپنی مصلوبیت کے بارے میں، اپنے اپنے آپ کو قربان ہونے کے بارے میں. وہ کیا کہتے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں. جو میرا گوشت کھاتا ہے اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا. یہ روٹی کھائے گا وہ اب تک زندہ رہے گا. یہاں پر مسیح کا خون اور گوشت کیا ہے؟ اس کی کفارے کو قبول کرنا، اس کو خداوند جاننا. وہ ان پر ترس کھاتا ہے اور ان کے لیے جو اس پر ایمان لاتے ہیں اپنے آپ کو قربان کرتا ہے، اپنا جسم قربان کرتا ہے، اپنا خون دیتا ہے تاکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں، تاکہ ان کے اوپر جو گناہوں کا قرض ہے جس وجہ سے وہ ابدی ہلاکت میں جا رہے تھے اس سے وہ بچ جائیں. لیکن ہٹ درمی کی بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے اور ان باتوں کو سمجھتے ہوئے کہ ربیوں نے یہ کلام کیا تھا کہ جو نیا موسیٰ ہوگا وہ پرانے موسیٰ سے بڑا ہوگا، اس کے کام، اس کے کرامات، اس کے معجزے بڑے ہوں گے، لیکن پھر بھی وہ قبول نہیں کرتے. اس اسنا میں پھر مسیح جو ہیں وہ 14ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک ایک بات کہتے ہیں. اگر آپ پڑھ سکیں تو میرے ساتھ پڑھیں. یہاں پر 14ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور وہ روٹی لینا بھول گئے تھے اور کشتی میں ان کے پاس ایک سے زیادہ روٹی نہ تھی. اور اس نے ان کو یہ حکم دیا کہ خبردار، فریسیوں کے خمیر اور ہیرودیس کے خمیر سے ہوشیار رہنا. وہ آپس میں چرچا کرنے اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس روٹی نہیں. مگر یسوع نے یہ معلوم کر کے ان سے کہا، تم کیوں یہ چرچا کرتے ہو کہ ہمارے پاس روٹی نہیں؟ اب یہ سوالوں کی بچھاڑ آنے لگی ہے. سنیں ذرا. پہلا سوال آ گیا، کیا اب تک نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے؟ سوال نمبر 2 تھا. تیسرا، کیا تمہارا دل سخت ہو گیا ہے؟ اگلا سوال، آنکھیں ہیں اور تم دیکھتے نہیں، کان ہیں اور سنتے نہیں، اور کیا تم کو یاد نہیں؟ جس وقت میں نے 5,000 روٹیاں 5,000 کے لیے توڑی تو تم نے کتنی ٹکڑوں سے بری ہوئی اٹھائی؟ انہوں نے اس سے کہا 12. اور جس وقت 7 روٹیاں 4,000 کے لیے توڑی تو تم نے کتنے ٹکڑوں سے بھرے ہوئے اٹھائے؟ انہوں نے اس سے کہا 7. اس نے ان سے کہا، کیا تم اب تک نہیں سمجھتے؟ یہ افسوس کی بات ہے، حیران کی بات ہے کہ مسیح یسوع کے پیچھے چلنے والے
وہ 100 سال تک کئی بار لوگ چلتے ہیں اس کے پیچھے، لیکن وہ ان کاموں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھول جاتے ہیں۔ آنکھیں ہیں پر دیکھتے نہیں۔ خدا کے کلام کو 100 سال تک وہ سنتے رہیں گے، لیکن وہ سنتے ہیں لیکن ان کے کان نہیں، کہ کان بند ہیں۔ اسی بات کے لیے مسیح یسو نے انہیں کہا تھا کہ فریسیوں اور ہیرودیس کے خمیر سے باز رہنا، خبردار رہنا، انتباہ مسیح انہیں دے رہا تھا۔ اور ان کی سوچ صرف اور صرف روٹی پر، ان کی سوچ صرف اور صرف اپنے اوپر، ان کی سوچ صرف اور صرف کہ مسیح یسو ہماری آزمائش کر رہا ہے، مسیح یسو ہمارے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے، یا ہم اس قابل نہیں۔ اپنی کمزوریاں جو ہیں وہ تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ان کے درمیان پریشانیاں آتی ہیں، وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ تانا زنی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں کہ مسیح کا مطلب یہاں پر خمیر سے کیا ہے۔ کیا آپ بھی اسی حالت میں ہیں جہاں پر مسیح یسوع آپ کو کہتا ہے کہ خمیر سے بچ کے رہنا، اس دنیا کے خمیر سے بچ کے رہنا، یا آپ کو مسیح یسوع روکتا ہے کئی ایسے کام کرنے سے، لیکن آپ کیونکہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں اور اس بات کو دیر پا نہیں سمجھتے، اس کو آپ حقیقی طور پر نہیں سمجھ رہے ہوتے؟ کیا آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے؟ کئی بار ہم جو ہیں اس طرح کے مسئلوں میں پڑ جاتے ہیں، جب کلام مقدس ہمیں کہتا ہے کہ ایسا نہ کرو، تو ہم کہتے ہیں دوسرے کیا سوچیں گے، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا۔ سو لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے دلوں کو کھولنا ہے، ہماری آنکھوں کو ہمیں کھولنا ہے، ہمارے کانوں کو ہمیں کھولنا ہے، تاکہ ہم خداوند کے کلام کو جب سنیں، جب دیکھیں، تو اس کو سمجھیں۔ کیونکہ یہاں پر مسیح یسوع خمیر سے کیا سکھانے کی کوشش کر رہے تھے؟ وہ فریسیوں کی تعلیم کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ وہ جب ملاوٹ کرتے ہیں تو دراصل ان کی تھوڑی سی ملاوٹ جو ہے وہ پورے گندے ہوئے آٹے کو وہ خمیری بنا سکتی ہے۔ یہی مسیح یسوع کہہ رہے تھے کہ ان کی اس چھوٹی سی بھی تعلیم سے بچ کے رہنا۔ مثال کے طور پر ہم نے 7ویں چیپٹر میں پڑھا تھا کہ وہ ہاتھ دھونے کو بہت زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ اب دیکھیں، ہاتھ دھونا کوئی بری بات تو نہیں، لیکن اس کے ارد گرد جتنی انہوں نے پابندیاں اور دعائیں اور طرح طرح کی جو ہے رسومات اور طرح طرح کے جو ہے وہ آیات گڑ دی تھی تاکہ اس روایت کو وہ پورا کر سکیں، تو ان کے نزدیک وہ شخص جو صرف پانی کے ساتھ یا صابن کے ساتھ ہاتھ دھو رہا ہے، وہ اس کے ہاتھ دھلے نہیں تھے، بلکہ روایت کے مطابق انہیں ہاتھ دھونا تھا، روایت کے مطابق انہیں جو ہے وہ غسل کرنا تھا۔ سو مسیح یسوع نے انہیں کیا فرمایا تھا؟ انہیں مسیح یسوع نے واضح طور پر فرما دیا تھا کہ یسایہ نبی نے تم ریاکاروں کے حق میں کیا خوب نبوت کی کہ یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، ان کے دل بند ہیں، بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں۔ یہ جب منہ کھولتے ہیں تو دراصل یہ تضاد کرتے ہیں۔
کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے اندر انسانوں کو خوش کرنے کی سوچ ہے۔ جب ہم خدا کی تعلیم کو چھوڑ کے انسانوں کی بنائی ہوئی روایات کی طرف چلتے ہیں، انسانوں کے جو رٹی رٹائی باتیں ہیں ان کو رٹتے رہتے ہیں، تو پھر دراصل مسیح یسوع ان کو کہتا ہے کہ یہ انسانوں کی تعلیم دیتے ہیں۔ تم خدا کے حکم کو ترک کر کے آدمی کی روایت کو قائم رکھتے ہو۔ اور اس نے ان سے کہا، تم اپنی روایت کو منانے کے لیے خدا کے حکم کو بالکل رد کر دیتے ہو، اس کو پیچھے کر دیتے ہو، تاکہ تمہاری تعلیم جو ہے وہ قبول ہو۔ یہ ہے وہ خمیر جس کی مسیح یسوع نشاندہی کر رہے تھے۔ آج آپ کی زندگی میں کیسا خمیر پایا جاتا ہے؟ آج آپ کی زندگی میں کون سا خمیر پایا جاتا ہے کہ جس سے ہمیں مسیح یسوع روکنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے انتباہ کر رہا ہے کہ ہمیں ہوشیار ہونا ہے؟ کئی بار لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ کلام مقدس میں یہ ہے، وہ ہے۔ آپ کیسے ان کے لیے راہ مشل بن سکتے ہیں؟ اور کیسے آپ ان کے سوالوں سے، ان کی روایتوں سے جو ہیں وہ آپ خبردار ہو سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر آج مجھے ایک بھائی فون کے اوپر بتا رہے تھے کہ ایک شخص نے ہمارے فیس بک کے پیج پر ہمیں میسج کیا اور پوچھا کہ حضرت آدم کی جو ہے وہ کتنی عمر تھی؟ کتاب مقدس میں نہیں لکھا۔ اور جب اس طرح کے لوگ آپ کو سوال کریں تو آپ ان کو کیا جواب دیں گے؟ کہ کلام مقدس میں لکھا ہے، جو اس میں ہے اس میں سے ہمیں نہ بڑھانا ہے نہ کم کرنا ہے؟ یا آپ اس کو یہ کہیں گے کہ بھائی جی میں تحقیق کرتا ہوں، میں فلانے اسکالر کو پڑھوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، تلاش کر کے آپ کو نہیں؟ کلام مقدس جہاں پر خاموش ہے وہاں پر ہمیں بھی خاموش ہونا ہے، نہ کہ روایات کے پیچھے بھاگنا ہے، نہ کہ لوگوں نے سوال کر دیا ہے اب اس کو ہم نے ثابت کر کے چھوڑنا ہے۔ جہاں پر کلام مقدس کہتا ہے کہ میں خاموش ہوں، ہمیں بھی خاموش رہنا ہے۔ اور یہی جان کیلون جو ایک بہت بڑے عالم ہے، انہوں نے کہا کہ جہاں کلام مقدس خاموش ہے ہمیں خاموش ہے رہنا ہے۔ اور یہی بات جو ہے وہ مکاشفہ کی کتاب اس کے آخری باب میں لکھا ہے کہ جو اس کتاب میں بڑھائے گا یا کم کرے گا اس کا نام کتاب حیات میں سے مٹا دیا جائے گا۔ روایات، مسیح یسوع کہہ رہے ہیں غلط تعلیمات اور ان کے خمیر سے ہمیں بچنا ہے۔ یہاں سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ اس پورے حوالہ میں ہم نے سیکھا ہے کہ مسیح یسوع ترس کھاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نیا موسیٰ ہے، وہ موسیٰ سے بڑا موسیٰ ہے، یعنی کہ وعدہ کیا ہوا موسیٰ ہے۔ لیکن جو مسیح کو رد کرتے ہیں، مسیح یسوع ان کو رد کرتے ہیں، اور مسیح یسوع ایمانداروں کو سکھاتے ہیں کہ ہمیں دنیا داری کے خمیر سے، گناہ سے، بدعتی تعلیموں سے، اور جو کلیسیا میں اور کلیسیا سے باہر انجیل مقدس پر اٹیک ہوتے ہیں، ان سے بچنا ہے، ان سے بچنا ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ ہمیں مسیح کے پیچھے، جس طرح غیر قومیں 3 دن تک اس کے پیچھے چلتی رہیں بغیر روٹی کے، ان کو خیال نہیں تھا کہ ان کے پاس روٹی ہے یا نہیں، لیکن مسیح یسوع جانتے تھے، وہ آپ کی ضرورتوں کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، اور وہ ترس کھاتا ہے، اور وہ ہمیشہ کی روٹی فراہم کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ جو اس روٹی میں سے کھائے گا وہ کبھی بھوکا نہ رہے گا، کبھی پیاسا نہ رہے گا۔ آئیں، اگر آپ نے یہ روٹی ابھی تک نہیں کھائی تو آپ کے لیے مسیح یسوع کہتے ہیں
کہ میں آپ کے لیے آیا ہوں تاکہ آپ اس روٹی میں سے کھائیں اور کبھی بھوکے نہ رہیں، اس روٹی میں سے کھائیں اور اس خون میں سے پئیں، کبھی پیاسے نہ رہیں۔ بلکہ مسیح یسو کہتے ہیں کہ میں آخری دن انہیں پھر اٹھا کھڑا کروں گا۔ اگر آپ کے پاس ہمیشہ کی گارنٹی نہیں تو مسیح یسو یہاں پر